اصحاب حضور، اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکلے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور علیہ السلام اس طرف بلند کر کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، صحابہ کے درمیان میں آ رہے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو چلو اور خوش فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ منظر نوٹ کر لو، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کل قیامت کے دن میں اسی طرح جلوہ گر ہوں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا، ایک ہاتھ کے اندر میرے نبی کا ابو بکر ہوگا، دوسرے ہاتھ پہ عمر ہوگا۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اے عمر جس گلی میں تو جاتا ہے شیطان اسی گلی میں نہیں جاتا، شیطان اس گلی میں نہیں جاتا۔ پھر مفسرین نے لکھا، شارحین نے لکھا کہ یہ مثال ہاتھ پکڑنے والی کیوں دی؟ کئیوں نے لکھا کہ سبھی گواہ ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اثر پتہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ غدیر خم کے مقام پر اگر علی کا ہاتھ بلند کیا ہے تو مسجد نبی میں ابو بکر عمر کا بھی بیان فرمایا جائے۔ اگر غدیر خم کے مقام پر علی کا ہاتھ بلند فرمایا ہے تو مسجد نبوی کے اندر ابو بکر عمر کا ہاتھ بھی بلند فرمایا ہے، اسے بھی بیان فرمایا جائے۔ میں ایک مثال دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی چودھری وڈیرے کے در پہ جاتے ہیں، آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یار میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے میرے ڈیرے پہ آ جا، اس نے رکھے ہوتے ہیں کتے، کیا رکھے ہوتے ہیں؟ کتے۔ جب بندہ جاتا ہے اس کو کتے بھونگے لگ جائے گے، وہ کتا بھونگے گا ہی صحیح نا، اب کتا اسے بھونگنے لگ جائے گا، واپس چلا جائے گا، پھر فون کرتا ہے یار میں تیرے ڈیرے پر آیا تھا لیکن اگر سے کتا بھونگ رہا تو میں واپس چلا گا، اب آ جا۔ اب وہ باہر آتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہی کتا جو اس کو بھونگ رہا تھا آج اس کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ میں کہ کتے تو بے جان ہے، تجھے کس نے بتایا کہ تو میرے تلوے چاٹ؟ کل تو مجھے بھونگ رہا تھا، آج میرے تلوے چاٹ رہا ہے۔ کہتا حضرت رکیے، میں کتا ضرور ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں جو مالکوں کے ہاتھ میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے، جو مالکوں کے ہاتھ میں آ جائے اسے بھونکنا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر و جناب عمر دی افضلیت من کر دار اسلام تو خارج ہے، بالاتفاق افضل البشر بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں اور رہیں گے۔ قرآن جس کو متقی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہمارے نزدیک، یعنی اللہ فرماتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری سب سے بلند مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، فرماتی ہیں حضور یہ تارے جتنے ہیں اس کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں اس تاروں سے زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ میری محبوبہ تو بتا تمہیں یہ پریشانی کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا میں نے سوچا تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے، آپ میرے والد کے چرچا کریں گے، میں نے سوچا تھا انہوں نے آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، نیک کیے ہیں، آپ ساتھ دیا۔ فرمایا سننا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان مشکوک ہو گیا ہے، میں رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، قرآن بھی ہاتھ میں اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر صحابہ مومن نہیں، اگر ابو بکر بھی مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مومن پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا کے اندر کوئی بھی مومن پیدا ہی نہیں ہوا۔ صرف ایک بات عرض کر کے اجازت، یہ سب کا اتفاق ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں وہ مٹی کعبے سے بھی اعلیٰ، بولو سبحان اللہ، جس پر سرکار جلوہ گر ہیں، جس مٹی پر وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ،
میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ رسول اللہ کی مٹی لگی ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہو گئی، تو سوچو جس کندھوں پر نبی سوار ہوا ہے ابو بکر کے اندھے کیسے عالم ہوں گے، اور جس کندھوں پر سوار ہو کر میرے نبی 1500 میل چلے اس ابو بکر کے کندھوں کا عالم کیا ہوگا، اور جس گود کے اندر، جس ابو بکر کی گود کے اندر میرے نبی سر فرما کر آرام فرمایا کرتے تھے، ارے سوچو وہ گود بھی پھر عرش اعلیٰ سے اعلیٰ ہوئی کہ نہیں، وہ گود بھی عرش اعلیٰ سے اعلیٰ ہوئی نہ ہوئی۔ تو جناب علی سیدنا صدیق اکبر کا مقام تمام حضور علیہ السلام کے بعد پورے زمین میں جتنے مسلمان مومنین صحابہ اہل بیت سب سے افضل مقام ہے، اس کے بعد حضرت جناب عمر، پھر عثمان، حضرت علی کا مقام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، ہم تو مانتے ہیں ہم تو علی والے ہیں، ہم بھی علی کو نہیں مانتے، ہم ہی علی کو مانتے ہیں، ہم ہی علی کو مانتے ہیں۔ اس مرحب کی اولاد کو کیا پتا، اس یزید کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے۔ قیامت تک جو بھی سنی ہوگا مولا علی کے در کا سوالی ہوگا، جو بھی سنی ہوگا وہ مولا علی کے در کا سوالی ہوگا۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں شیر اہل سنت، نازش اہل سنت، خنجر کنز العلماء، نائب کنز العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طلحہ حسن جلالی صاحب، وہ ہمارے اپنے بیان سے ہمارے قلوب اذان کو معطر فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل نعروں کی گونج میں استقبال، نعرہ تکبیر، اینج نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک لبیک یا رسول